رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. کسی صاحب نے سوال پوچھا، ڈاکٹر ہیں، کہ اگر ایب نارمل بیبی زچگی سے پہلے ڈائگنوز ہو جائے تو گائنیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ حمل ضائع کروا دیں کیونکہ بچہ صحت مند نہیں. جب کوئی زندہ ہوتا ہے اور وقت سے پہلے زچگی کروا دی جائے تو بچہ مر جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم ڈاکٹرز کیا کریں؟ بڑی سمپل سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی جاندار کو، کسی انسان کو جو زندہ ہے اسے مارنا اسلام میں ناقابل معافی ہے اور اس پہ حد جاری ہو جاتی ہے. بچے کو جس میں جان پڑ گئی ہے، جو زندہ ہے، اس کو مارنا قتل کے مترادف ہوگا، تو اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. آج کے دور میں ایک محب وطن پاکستانی کس طرح سے سیاسی بصیرت حاصل کر سکتا ہے جبکہ میڈیا اور صحافت حقائق توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جس طرح سے ایک قاضی کے سامنے جب کیس پیش ہوتا ہے آج کے دور میں، جہاں ہمارے نزدیک جھوٹ اور سچ کوئی معنی نہیں رکھتے اور نیکی اور بدی کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں دنیاوی مفاد سے وابستہ ہو گیا ہے، تو وہ قاضی آج کے دور میں جب ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا ہے تو دونوں ہی پارٹیز غلط بیانی کر رہی ہوتی ہیں اور حقائق کو ڈسٹارٹ کر کے بیان کرتی ہیں یا اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے. تو قاضی صاحب اپنے علم اور اپنے ذہانت اور اپنی ویژن جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے اس پر اسے پرکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو اسی طرح جب ہمارے سامنے اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو وہاں ہمیں اپنے علم کو، دانش کو اور ویژن کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اس میں سچائی کو تلاش کر لیں کہ اس میں کیا سچ ہو سکتا ہے. تو ججمنٹ میں غلطی تو تھوڑی بہت ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن 90% کیسز میں انسان سچائی کے قریب پہنچ جاتا ہے. ایک صاحب کا سوال ہے کہ کیا غار حرا میں رات بسر کرنے کی خواہش کرنی چاہیے؟ ضرور خواہش کرنی چاہیے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ تنہائی میں عبادت کی ہے. لیکن میں اپنی بار بار کی کہی ہوئی بات ایک بار پھر ضرور دہراؤں گا. ہمیں ایک چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی ذات پر امپلیمنٹ بھی کریں تاکہ وہ معلومات سے بڑھ کے علم کے زمرے میں داخل ہو جائے.
جو روحانیت کے بارے میں ہم کرتے رہتے ہیں، ابھی 2 اتوار پہلے ہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو روحانیت کا حصول ہے وہ ممکن ہی نہیں تا وقت کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق نہ کریں، اور ایٹ لیسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ سنت پر جس قدر بھی ممکن ہے ہم اس پہ عمل کریں، تو ہی ہم اللہ کی دوستی ون کر پاتے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی ایسی رہے کہ جس میں معلومات تو بہت ہیں لیکن ہماری اپنی زندگی پر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ غار حرا میں ضرور ہم رات بسر کریں کہ باعث برکت ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات یقینی طور پر موجود ہیں، لیکن ان اثرات کو ہم حاصل کریں، ضرور کریں، انہیں ہماری زندگی پر اثر انداز بھی ہونا چاہیے، تو ہی بات بنتی ہے۔ تو آپ ضرور وہاں بسر کر لیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ بھی عمل ہم اگر پوری طرح سے کر لیں۔ کہ اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ اگر رب تعالیٰ کوئی موقع عطا کر دے تو وہاں حاضری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور وہاں جا کر کیا عبادت کرنی چاہیے؟ وہاں بیٹھ کے نوافل ادا کریں ہم وہاں، اور بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگلا ان کا سوال ہے کہ اولیاء یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اولیاء کرام سال میں 1 مرتبہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو وضاحت کر دیں۔ سب میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات۔ ورنہ میں ضرور عرض کر دیتا اگر مجھے پتا ہوتا، میرے علم میں نہیں ہے یہ بات۔ یہ کسی صاحب کا سوال ہے کہ کیا تقیہ کلام کا انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے؟ جب ہم گفتگو کے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ فریزز کا سہارا لیتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے دیکھنے میں آیا ہوگا کہ جب ہم خاص طور پہ انگریزی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے اکثریت ہر جملے کے بعد یا ایون جملے کے دوران بھی یو سی یہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اصل میں غیر محسوس طریقے پر ایک عمل چل رہا ہوتا ہمارا، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ
یو سی، تو ہمیں کچھ فریکشن آف اے سیکنڈ کا ٹائم مل جاتا ہے کہ ہمارا برین اگلے جملے پہ غور کر لیتا ہے. اسی طرح یہ تکیہ کلام بھی ہے کہ شروع میں تو وہ اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی، پھر عادت بن جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ گفتگو کے دوران ہم کس چیز کو تکیہ کلام کے طور پہ اڈاپٹ کر بیٹھے ہیں. شخصیت پر اثر کی جہاں تک بات ہے تو تکیہ کلام اگر ہم نے اختیار کیا ہے کوئی، وہ سننے والے پر کوئی زیادہ اچھا اثر نہیں چھوڑتا. تو ہماری شخصیت کا جو تاثر ہے دوسرے پر، وہ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں بیٹھتا. اسی لیے دنیا بھر میں ہیڈز آف دی اسٹیٹس، ہیڈز آف دی گورنمنٹ یا اور ایمبیسڈرز، اس طرح کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں جہاں پہ ریاست کا امیج انوالو ہو جائے، ان کی باقاعدہ گرومنگ کی جاتی ہے اور ایکسپرٹس ہائر کیے جاتے ہیں جو انہیں سکھاتے ہیں کہ آپ گفتگو کرتے وقت سر کھجلا لیتے ہیں یا ناک پہ انگلی پھیر لیتے ہیں. ہمارے جنو ضیاء صاحب یہ کرتے تھے، بات کرتے کرتے تو ان کے رائٹ ہینڈ کی انگلی یوں کرتے تھے. تو ان کی گرومنگ کی گئی تھی کہ گفتگو کے دوران ٹی وی پر تقریر کرتے ہوئے یہ کام نہ کریں. ان لوگوں کے تکیہ کلام نہیں ہوتے. وہ وجہ یہی ہے کہ ان کی گرومنگ کی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے. ان کے ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے گفتگو کے دوران وہ کہاں تک محدود رہنی چاہیے، بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا. ایمبیسڈرز کا بھی ان کو لینگویج باقاعدہ اس کی، آپ کا تو پتہ نہیں ہوتا ہی نہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک یہ تھا کہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج، وہ 15 دن کا کورس اس کا کرواتے تھے. وہ صرف اسی لیے کہ انسان کی شخصیت کا تاثر سننے والوں پر بہت اچھا رہے اور نتیجتاً ریاست کا تاثر اچھا رہے گا، ملک کا تاثر. اگر ان کا کوئی تکیہ کلام ہے تو اس کو ختم کروا دیا جاتا ہے. تو تکیہ کلام سے شخصیت کا تاثر کوئی زیادہ اچھا رہتا نہیں ہے. ان کے 2 سوال کافی تفصیلی جواب مانگتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے عرض کر دوں گا. ان 2 سوال کے بعد کا اگلا جو سوال ہے کہ نبوت کی انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، کیا ولایت کی بھی کوئی انتہا ہے؟ میرا نہیں خیال. یہ قیامت تک اللہ کے نیک بندے پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. نبوت کی انتہا تو اس لیے ہو گئی کہ اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے فردر کسی وحی کی ضرورت نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزماں ہیں.
لیکن ولایت کے معاملات تو دوسرے ہیں، وہ تو دوستی ہے رب کی، رب کا قرب ہے. تو اللہ کے نیک بندے تو پیدا ہوتے رہیں گے. اب یہ ایک سوال ان کا ایسا ہے کہ رب تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کن الفاظ میں درود شریف بھیجتے ہیں؟ یہ سوال کسی نے پہلے بھی ایک بار پوچھا تھا، تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ حضور میں اس کام کے لیے بڑا چھوٹا آدمی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں، کس زبان میں گفتگو کرتا ہے، کن الفاظ میں درود شریف بھیجتا ہے، مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس کا میں جواب دینے کی بجائے اپنی علمی کا مائیگی کا اقرار ضرور آپ سے کر لوں گا کہ میں ان کاموں کے لیے ٹو اسمال اے مین فار دس. یہ رب تعالیٰ خود ہی بتا پائے گا کہ وہ کن الفاظ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. لیکن ہمیں جو درود سکھایا وہ درود ابراہیمی ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز میں اس درود شریف کو پڑھو. کہ اگلا سوال بھی ایک صاحب اور بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی سوال کیا ہوا ہے کہ قرآن پاک کے 7 ہیکل کیا ہیں اور ان کی روحانی اہمیت کیا ہے. یقینی طور پر میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزوں کے جواب بڑے لمبے ہوتے ہیں اور وقت کم ہوتا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں شروع ہی میں اس کو جواب شروع کر دوں گا تاکہ 1 گھنٹے میں مکمل ہو جائے وہ. لیکن اس سوال کا ایک حصہ جو ہے کہ ان کی روحانی اہمیت کیا ہے. اس کا کوئی علمی جواب تو میں شاید نہ دے پاؤں آپ کو، لیکن ایک عرض ضرور کر دوں گا. کہ میں رب تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی نام سے بھی رب کو پکاروں، تو اگر مجھے یہ فکر رہی کہ اس کی روحانی اہمیت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا حاصل ہوں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں کہیں لاشعوری طور پر رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی سودا تو نہیں کر رہا کہ میں تجھے تیرے اس نام سے پکاروں گا اور تو اس کے یہ انعامات مجھے عطا کر. یا نہ بھی کہوں تو ذہن میں یہ ہو کہ میں رب تعالیٰ کو اگر اس نام سے پکاروں گا تو یہ انعامات حاصل ہو جائیں گے مجھے. تو میری سوچ کے مطابق میں رب تعالیٰ کو پھر بے لوث نہیں پکار رہا، اس میں ایک غرض شامل ہو گئی ہے میری کہ مجھے یہ حاصل ہوگا. تو میں اپنے آقا کی خدمت اگر کروں کہ مجھے مہینے کے اینڈ پر یہ تنخواہ مل جائے گی، یا میں اپنے آقا کی خدمت اس لیے کروں کہ مجھے رہنے کو جگہ، کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا مل جائے گا اور میرا آقا میری حفاظت کرے گا دوسروں سے. تو یہ دونوں صورتوں میں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خدمت کوئی زیادہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے. اگر میں نے اپنے آقا کی خدمت کی اپنی محبت میں ڈوب کے، تو یہ خدمت کچھ معنی رکھے گی. لیکن اگر میں نے اپنے آقا کی خدمت کی صرف اس لیے کہ وہ میرا آقا ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، بغیر یہ دیکھے کہ جواب میں مجھے کھانے کو روٹی ملی کہ نہیں ملی، پہننے کو کپڑا دیا یا نہیں دیا، رہنے کو جگہ دی یا نہیں دی، بس یوں خدمت کی کہ یہ میرے آقا کا حق ہے کہ وہ آقا ہے میرا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی. تو رب کو اگر میں پکارتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے، میرا مالک ہے وہ، بغیر یہ دیکھے کہ جواب میں مجھے کیا مل رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ پکارنا بڑا اعلیٰ درجے کا ہوگا. تو ہمیں اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکالنا ہوں گی کہ اس سے کیا ملے گا، اس کے روحانی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت ہی کیا ہے جاننے کی. ٹھیک ہے، کلام پاک ہے، میرے رب کا کلام ہے، اور میں اس کو پڑھوں تو ویسے تو میں ہم کلام ہو نہیں سکتا کہ میں موسیٰ نہیں ہوں. اس کے کلام کو پڑھ کے ہی میں ہم کلام ہوتا رہوں اپنے رب سے. تو یہ شوق کہ میں اپنے رب سے، اپنے مالک سے ہم کلام ہو جاؤں، تو قرآن پاک کو پڑھتا ہوں. یہ ایک درجہ ہے قرآن کے پڑھنے کا. قرآن پاک پڑھوں کہ اس سے مجھے ثواب ملتا ہے، تو یہ غرض آ گئی، یہ غرض وابستہ ہو گئی وہاں. تو اگر ہم یہ اہمیت کے پیچھے جائیں گے روحانیت کی، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو مزے کی بات ہے، ہم سب حضرات کے لیے جو اس قید میں رہتے ہیں کہ اس کی روحانی اہمیت کیا ہے، اس کے پڑھنے سے کیا اثرات ملیں گے ہمیں، ہم ولایت کے کس درجے پہ چلے جائیں گے، ہم سب کے لیے اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ اس راہ میں، یہ بہت مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا، کہ اس راہ میں جس شخص نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، جس نے یہ سوچا کہ مجھے کیا ملے گا، اب تک کیا ملا، اس کو کچھ نہ ملا پھر کبھی. جس نے اپنے رب کو بے لوث ہو کے پکارا بغیر یہ سوچے کہ اس کو پکارنے سے مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گا، مجھے ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا، وہ ان چیزوں سے بالکل آنکھیں بند کر کے پکارتا ہے کہ نہیں، وہ میرا رب ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کو پکاروں، میں اس کا غلام ہوں، بندہ ہوں، مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے آقا کو پکاروں. تو جب بے غرض ہو کے پکارے گا تو سب کچھ مل جائے گا خود بخود، یہ یاد رکھیے گا. تو ہم ان چیزوں سے اگر نکل جائیں باہر،
تو بہت کچھ عطا ہو جائے گا. اس کو صرف اپنا مالک سمجھ کے محبت سے خلوص دل سے پکارتے رہیں. یہ کبھی نہ دیکھیں کہ ہمیں کیا ملا, کہاں جا پہنچے ہم, تو منزل کی طرف قدم اٹھ جائیں گے, ورنہ کبھی نہیں اٹھتے. مجھے ایک بھی آدمی نہیں ملا ایسا. یہ تو مرشد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس راہ میں جس نے یہ توقع لگائی کہ مجھے کچھ ملے, اسے کبھی کچھ نہ ملا. میں نے پریکٹیکلی دیکھا. پھر بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس راہ پہ چلے, تو ایٹ بیسٹ کیا ہوا, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کسی کی محنت اپنے ذمہ نہیں رکھتا. تو ایسے لوگ ایٹ بیسٹ کیا حاصل کر پائے کہ کچھ تصرفات حاصل ہو گئے, روحانی تصرفات, کچھ کمالات حاصل ہو گئے, اور وہ انہی میں کھو کے رہ گئے. کیونکہ روحانیت کی منزل یہ تصرفات اور یہ کشف و کرامات, کمالات یہ نہیں ہے, بلکہ اگر آپ جو جید اولیاء کرام گزرے ہیں, جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, جناب داتا صاحب, بڑے بڑے جتنے بھی, انہوں نے کشف و کرامات اور کمالات, تصرفات, ان کا ذکر بڑی حقارت سے کیا ہے. در حقیقت ولی اللہ کے نزدیک یہ چیزیں اس کی راہ کھوٹی کرنے کا سبب بن جاتی ہیں, اس لیے وہ ان سے دور بھاگتا ہے. ولی اللہ جتنا دور بھاگتا ہے ان چیزوں سے, رب تعالیٰ اس کی خوشبو اتنی ہی دنیا میں پھیلاتا ہے. تو ان قصوں سے ہم باہر نکل جائیں کہ کسی کلام کی یا کسی بھی عبادت کی روحانی اہمیت کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے, اس سے ہٹ جائیں. ان کا ایک اگلا سوال ہے کہ اسلام میں تمام آلات موسیقی کو چھوڑ کر صرف دف کو ہی کیوں بجانے کی اجازت ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیے, کچھ چیزیں کلچرل ہیں. جس زمانے میں ابھی اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوتی سائنس کی, تو دف عرب میں اکلوتا میوزیکل انسٹرومنٹ تھا جو رائج تھا, جس تک عام آدمی کی پہنچ تھی, تو اسی کو بجایا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے, ہجرت جب فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہاں مدینے کی بچیوں نے دف بجا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. اور جہاں تک مجھے یاد ہے, اگر وہ بات صحیح طور پہ یاد ہے مجھے, تو ان بچیوں کو منع کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, انہیں دف بجانے دو. تو جس بات کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ اس کو منع نہیں کیا جاتا. یہی حکمت ہے.
انہی صاحب کا یہ سوال ہے کہ اگر ایک مرید کے دل میں دوسرے مرید کے لیے اس وجہ سے حسد پیدا ہو کہ مرشد نے اسے ایسی دعا دی ہو جو کہ اس کے مستقبل میں کسی روحانی منصب کی طرف اشارہ کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہو، اور اس وجہ سے کسی دوسرے مرید کے دل میں اس بات سے حسد پیدا ہو جائے، تو کیا اس طرح کے حسد بھی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں؟ اس کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں آپ کے اس سوال کے جواب میں. مرشد اور مرید کا جو تعلق ہے اس کے اخلاص کے خلاف ہے یہ بات کہ انسان اپنے دوسرے کولیگ سے حسد محسوس کرے کہ میرے مرشد نے اس کو یہ دے دیا، مجھے یہ دے دیا. اس لیے کہ ہم اپنے مرشد سے کچھ حاصل کر ہی نہیں پائیں گے اگر اپنے مرشد کے بارے میں اس طرح کی ناانصافی کا احتمال پیدا ہونے لگے. کیونکہ کسی بھی شخصیت سے ناانصافی کا جب ہم خیال کرتے ہیں کہ اس نے انصاف نہیں کیا، تو یہ بے توقیری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس آدمی کی نظروں میں اپنے مرشد کی توقیر میں فرق آ گیا ہے، جو اسے یہ احتمال ہوا کہ میرے مرشد نے دوسرے کو اچھی چیز دے دی، مجھے بری چیز دے دی. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ مرید کے دل میں اپنے مرشد کے لیے، شاگرد کے دل میں اپنے مرشد کے لیے جو توقیر اور عزت ہونی چاہیے، یہ اس تقاضے کے خلاف ہے. یہ جذبہ نہیں آنا چاہیے. تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے دل میں یہ خیال ہی کیسے پیدا ہو گیا کہ میرے مرشد ناانصافی بھی کر سکتے ہیں. اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مرشد صاحب کی نگاہ ہے جو دیکھتی ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے کس آدمی کی روحانی کیفیت کیا ہے اور اس کو میں کس درجے کی پڑھائی دوں کہ وہ فردر ترقی کرے. اگر مرشد یہ کرنے لگیں کہ کسی ان پڑھ سائز کا سلوک کریں کہ سائز کو یہ نہیں پتا کہ میرا کون سا گھوڑا کتنا وزن اٹھا پائے گا اور وہ کتنے وزن کو اٹھا کے کمفرٹیبلی دوڑے گا. مختلف گھوڑے ہیں، ان کی اسٹرینگتھ مختلف ہے، انڈیورنس مختلف ہوتی ہے، کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے، کیپیبلٹی مختلف ہوتی ہے. تو ایک اچھا سائز جو ہے وہ گھوڑے کو پہچانتا ہے کہ میرا فلاں گھوڑا اتنے وزن کو اٹھا کے آسانی سے دوڑ لے گا ایک لمبے فاصلے تک. تو اگر وہ سائز نابینا ہو میری طرح، جس کی باطنی آنکھ ہی نہیں ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں گھوڑوں کے بارے میں، تو وہ ایک بہت مضبوط گھوڑے پر جس کی ہائٹ 8 ہاتھ ہے، گھوڑے کا قد جو ہے وہ فٹوں میں یا گزوں میں یا انچوں میں نہیں ناپا جاتا، وہ ہاتھ، اس پیمانے کو ہاتھ کہتے ہیں کہ اس کی اونچائی 8 ہاتھ ہے یا
10 हाथ है, 10 हाथ का घोड़ा बहुत ऊंचा होता है, बहुत बुलंद कामत होता है। वो घोड़ा 2 सवारों को अपनी पुष्ट पर सवार करके बड़ी आसानी के साथ एक लंबे फासले तक दौड़ लेगा। वो हर घोड़े पर 2-2 सवार बिठा दे, नतीजा ये होगा कि उसका कोई घोड़ा 1 मील के फासले पर जाके बैठ जाएगा, दूसरा 5 मील पे बैठ जाएगा। तो मुर्शद जो है वो पहचानता है अपने शागिर्दों को कि किसकी रूहानी कैफियत क्या है, मैं इसको कैसा इल्म कितनी मिकदार में दूं कि इसकी राह खोटी न होने पाए। अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इल्म उसने दे दिया उसे, तो नतीजा क्या होगा? वो शागिर्द इल्म के जोर के नीचे इस तरह क्रिपल होगा कि वो चल ही नहीं पाएगा। इसमें बुनियादी जो चीज है जिसपे बहुत हमें तवज्जो देने की जरूरत है, इसलिए बार बार रिपीट भी करता रहता हूं, जैसे सिखाना एक फन है, आर्ट है, इसी तरह किसी से कुछ सीखना भी एक आर्ट है, फन है वो पूरा। अपने मुर्शद साहब से सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले हम अपनी जात को ट्यून अप कर लें। आपको मुख्तलिफ हजरात से मिलिए जो मुर्शद हैं, तो आप देखेंगे कि ये जितने भी मुर्शद जिनसे आप मिलेंगे उनके सिखाने के तौर तरीके मुख्तलिफ हैं। तो अगर बदकिस्मती ये हुई इंसान की कि ऐसे मुर्शद के पास जाके बैठ गए जो सिखाते इनडायरेक्टली हैं, तो इंसान अपनी खामियां भी दूर बाज़ नहीं कर पाता अगर समझदार नहीं है। तो समझदार आदमी तो फौरन भांप जाएगा। मैंने यहां एक बार एग्जाम्पल दी थी कि सिखाने का देखिए सबसे खूबसूरत हसीन तरीका इस्तेमाल किया था जनाब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। मस्जिद में आपने एक साहब को वजू में गलती करते देखा था, तो बजाय इसके कि उनसे ये कहते कि आपने गलती की, वजू दोबारा कर लीजिए, तो रिक्वेस्ट की कि हुजूर हम छोटे हैं, हो सकता है हमसे वजू में कोताही हो जाए, तो जरा देखिएगा हम वजू सही करते हैं। तो उन साहब के सामने वजू किया, वो साहब समझदार थे, तो फौरन भाप गए कि वो मुझसे गलती हुई थी, जिसको यूं पॉइंट आउट किया गया। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और वजू दोबारा कर लिया। अगर मुर्शद ऐसे मिल जाए आपको, अगर मुझ जैसा थिक हेडेड बंदा है जो जहान जिसके करीब से नहीं गुजरी, अब उसकी समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे मुर्शद मेरे साथ कर क्या रहे हैं, तो उलझता रहता है बंदा। ये खुद मेरे साथ होता रहा। मैं जिन साहब की खिदमत में हाजिर होता था, डायरेक्टली मुझे शाद नादिरी कहा, 2 या 3 बार जो जूते पड़े मुझे तो वो डायरेक्ट पड़ गए, अदरवाइज बड़े इनडायरेक्ट तरीके पर सिखा देते थे। और ये भी कभी नहीं उन्होंने किया कि ये कहें कि लो आज तो मैं ये सबक देता हूं।
کوئی قصہ سنا دیا. اب یہ میری ذہانت پر منحصر ہے کہ میں اس قصے سے کیا کیا سیکھتا ہوں. اب یہ اس میں اعظم روز ہم سنتے ہیں، یہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں اعظم بتایا. ایسے ہی میرے دل میں آیا کہ اس میں اعظم سیکھا جائے. تو اگلے ہی دن بات میں سے کوئی بات نکالی مرشد صاحب نے اور فرمایا کہ اس میں اعظم سے کام ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا نام پھر لسٹ میں سے کٹ جاتا ہے. کام تو ہو جائے گا لیکن نام لسٹ سے کٹ جائے گا. اب وہ ایسا سبق ہے، مرشد صاحب نے بتا دیا کہ اس میں اعظم کیا ہوتا ہے، اس سے کیا کر سکتے ہیں آپ، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور چوائس مجھ پہ چھوڑ دی کہ ایک دنیاوی کام کرا لو اس میں اعظم استعمال کر کے اور اپنا نام لسٹ میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹوا لو. اب چوائس میری ہے کہ میں نے دنیاوی کام کرانا ہے یا اپنا نام لسٹ میں برقرار رکھنا ہے. توقع مرشد صاحب کو یہ کہ میں اس کی وضاحت نہیں کرواؤں گا ان سے. تو مختلف مرشد ہیں، ان کے اسلوب مختلف ہیں سکھانے کے. اسی طرح جو علم کی ڈوز ہے وہ بہت میڑ دیتے ہیں آپ کے مرشد. اگر صحیح مرشد ہیں، مرد کامل ہیں، تو ڈوز میڑ دیں گے آپ کو. اگر مرید پوری طرح سے پالشڈ نہیں ہے شاگرد، تو یہ کہتا ہے کہ بتائیے اس کو یہ سکھا دیا، مجھے اتنا سا سکھایا. اور بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم لا علم ہوتے ہیں. میں نے شاید یہ قصہ سنایا تھا کہ ایک صاحب حکیم سعید کے کزن تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سنائیں، بہت بڑے فقیر ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی ہاں میں جاتا ہوں، کہ مجھے ملوا دیجیے. ان کو لے گیا. کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے مرشد صاحب ان پہ خوب محنت کر رہے ہیں. وہ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ علم کی باتیں کرتے ہیں. جبکہ مجھے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ایک بار جو پڑھنے کو دے دیا، دنیا کی سب سے مختصر ترین پڑھائی، کہ میں اس کی بات ہی کر سکوں کہ میں پڑھتا ہوں یا اس کے پڑھنے سے کیا ہوا ہے، وہ اجازت بالکل نہیں تھی. اور ان کے ساتھ وہ گھنٹوں گزارتے تھے. تو میرے دل میں آیا کہ مرشد صاحب کے میرے ساتھ 3 رشتے ہیں. ایک تو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا ہے مجھے، دوسرا اپنی جیب مجھے عطا فرمائی ہوئی ہے، اور تیسری خلافت عطا کی ہے. مجھے تو یہی اجازت نہیں کہ میں اتنا کہہ سکوں کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. وہ جوتے پڑ جاتے ہیں کہ تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ تم بڑے نیک آدمی ہو، لوگوں کو بتاتے ہو کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں.
اور یہاں اتنی محنت ہو رہی ہے. تو جب یہ تیسری بار میرے ذہن میں خیال آیا، حسد نہیں تھا، صرف خیال آیا کہ یہ مرشد صاحب ان پر بڑے مہربان ہیں. جب تیسری بار خیال آیا اور وہ صاحب اٹھ کر گئے تو مجھے فوراً مخاطب کیا، اور چونکہ اردو اسپیکنگ تھے تو بولتے اسی انداز میں تھے. کہنے لگا میاں بات سنو، میں فقیر ہوں، میرے پاس جو آدمی جس نیت سے آتا ہے اس کو وہی دیا جاتا ہے. تمہاری شکل مجھے بہت دیر پہلے دکھائی گئی تھی کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے. وہ اور بات ہے کہ تم نے آنے میں دیر کی، بہت دیر سے آئے. تو تم جس دن آئے تھے میں نے جتنا تمہارا حصہ تھا پہلے دن دے دیا تھا تمہیں. اب یہ تمہاری محنت ہے کہ اس پر کتنی محنت کر کے کہاں تک چلے جاتے ہو. یہ صاحب آئے تھے تو ان کے دل میں یہ تھا کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز سیکھ لیں کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب درست دے دیں اور اس سے پیسے کما لیا کریں. یہ دنیاوی غرض سے آئے تھے. تو میں نے ان کو ستاروں کا علم دے دیا. تمہیں جو علم دیا ہے وہ ستاروں کے ریفرنس سے آگے انہوں نے بات کی کہ یہ حساب نکالتے ہیں ستاروں کا. تمہیں جو علم دیا ہے تم صرف نگاہ اوپر اٹھا کے بتا دو گے کون سا ستارہ کہاں پر ہے. تو میں دل میں بہت شرمندہ ہوا کہ میری کم علمی کا یہ عالم ہے کہ میں یہ نہیں پہچان سکا کہ کسی کو کیا اور کیوں کر دیا گیا ہے. تو یہ مرشد کی نگاہ ہے اصل میں، اور یہ نیت کا انحصار ہے. اگر مرشد سے کچھ لینا ہے تو اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. بنیادی بات اپنے آپ کو. میں نے شروع کی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ جب آپ کسی کو مرشد پکڑتے ہیں تو اپنی ڈکشنری میں سے، جیسے نیپولین نے ناممکن کا لفظ ڈکشنری سے نکالا تھا، تو اپنی ڈکشنری میں سے کیوں، کیسے، کب، کس طرح، یہ لفظ نکال دے. مرشد کی موجودگی میں مرشد کے سامنے صرف کان اور آنکھیں کھلی رکھیے، زبان بالکل بند، تو سیکھ جائے گا آدمی. جس نے زبان آزاد رکھی ہے، کان اور آنکھیں بند کر لیے، وہ تمام عمر کچھ نہیں سیکھ پاتا. یہ یاد رکھیے گا. ایک اور اسی سوال کے سلسلے میں عرض کر دوں. سوری، معاف کیجیے گا، 5 منٹ میں زیادہ لے گیا، مجھے پتہ نہیں چلا. بات یہ ہے کہ یہ مرشد ہے جسے یہ پتا ہے کہ کون سا آدمی کس پڑھائی سے کس جگہ جا پہنچے گا. ہمیں احساس نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ دوسرے کو پڑھائی بڑی زوردار دی گئی ہے. مرشد کسی کو کہتا ہے تم آیت کریمہ پڑھو. جناب حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، وہ بڑی جلالی دعا ہے. اس کے اثرات جلالی ہیں تمام کے تمام. دوسرے صاحب کو وہی مرشد صاحب کہتے ہیں تم صرف یا رحمانو پڑھا کرو. اب ہم سب کو پتا ہے کہ آیت کریمہ بڑی پر اثر اور جلالی وظیفہ ہے یہ. تو احتمال ہمیں یہ ہوگا کہ وہی اس کو پڑھے گا مرید جس کو دیا گیا ہے تو کمال کو پہنچ جائے گا بڑی جلدی.
اب یہ کیا معلوم کہ مرشد صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں کہیں چھپے ہوئے ایک کونے میں ایک بات پڑی ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں. وہ اس چیز کو نکالنا چاہتے ہیں اس سے، اور اس کو کہتے ہیں تم یہ ورد کرو آیت کریمہ کا. اس کے ورد کرنے سے اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو تکبر میں گیا ہوا ہوں، جس کا مجھے احساس نہیں. کہیں دماغ کے چھوٹے سے کونے میں کہیں چھپا پڑا ہے وہ تکبر، اور اس کے پڑھنے سے یہ احساس اجاگر ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو غیر محسوس طریقے پر، لاشعوری طور پر دوسروں سے بڑا سمجھتا ہوں، سپیریئر سمجھتا ہوں. اس سے انہوں نے اس کا وہ احساس دور کر دیا. جبکہ یا رحمانو پڑھنے والے کے دل میں رب کی محبت پیدا ہو گئی. یہ اثرات ہیں اس کے کہ رب کی جلالت اور اس کی محبت، جلالت کا احساس اور رب کی محبت پیدا ہوتی یا رحمانو پڑھنے سے. صبح کے وقت الرحمانو پڑھیے، اس سے رب تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت اور اس کے رحم کا سایہ انسان پر قائم رہتا ہے. رات کو پڑھنے سے رب کی محبت پیدا ہوتی یا رحمانو پڑھنے سے. اس کے دل سے تکبر کا احساس نکالا ہے انہوں نے. اب بتائیے کہ مرید کیسے جانے گا کہ وہ کہیں زیادہ منزل پہ پہنچے گا یا رحمانو پڑھنے والا منزل پہ پہنچا. یہ مرشد صاحب کی ثوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے، فیصلہ ان کو کرنے دیں. کچھ لوگ ساری عمر اسی تانگ میں گزار دیتے ہیں کہ مجھے کشف کب ملے گا، میری ملاقات فلاں بزرگ سے کب ہوگی. کبھی نہیں ہوتی. وہ آدمی جس کے دل میں یہ خیال آیا اس نے لوحل پڑھا کہ یہ کیا میرے دل میں شیطان نے خیال ڈال دیا، میں تو اپنے رب کو پکار رہا ہوں، مجھے کیا لگے اس سے کہ کشف حاصل ہوتا ہے اور اس کی کون سی قسم حاصل ہوتی ہے. کشف شخصی ہوتا ہے، کشف القبور ہوتا ہے حاصل. مجھے اس سے کیا لگے، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں. میں اگر کسی بزرگ کے مزار پہ روز جاؤں اور لوگوں کے علم میں آ جائے کہ میں روز جاتا ہوں، تو اگر میرے مرشد نے مجھے سکھایا ہے صحیح تو میں جانا چھوڑ دوں گا کہ اب یہ دکھاوے میں چلا گئی بات، اب نہیں. میں روز جاؤں کسی بزرگ کے مزار پہ، ملاقات ہوئی نہیں ہوئی میری بلا سے، مجھے اس سے کیا لینا ہے. میں تو اپنی محبت کا مارا جاتا ہوں وہاں، بس اتنا کافی ہے کہ میں وہاں فاتحہ پڑھا آیا. ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے مجھے کیا لینا ہے اس سے. تو ملاقات تیسرے دن ہی شروع ہو جاتی ہے. اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.